بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو اور آفیشیل کہانی سینٹر۔ ہم دو بھائی ہیں، میں چھوٹا ہوں۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد ہم میں دوریاں بڑھنے لگی۔ چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا ہونے لگا، کبھی بچوں کی وجہ سے تو کبھی زمین کی وجہ سے۔ میری اپنی دکان تھی، اچھا خاصا کماتا تھا۔ بیوی نے مجھے کہا ہم الگ رہیں گے، تمہارا بھائی اور اس کے بیوی بچے ہم پہ بوجھ ہیں۔ بھائی نے گائے بھینسیں رکھی ہوئی تھیں اور ان کا دودھ بیچ کر گزارا کرتا تھا۔ میں نے اکڑ اور غصے میں بھائی سے کہا، دیکھ بھائی رشید، تو کام کاج تو کرتا نہیں، تم کو بڑا سمجھ کر آج تک برداشت کرتا رہا، اب میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ بھائی مسکرایا، اچھا پتر، کوئی بات نہیں، تو الگ ہونا چاہتا ہے تو جی صدقے، بتا کہاں سے دیوار بنانی ہے۔ اونچے کمرے ہم نے لے لیے، مستری لگایا اور دیوار بن گئی۔ بھائی الگ ہو گیا اور میں الگ ہو گیا۔ میں خوش تھا کہ شکر ہے جان چھوٹ گئی۔ بیوی پاس آ کر بیٹھی، دیکھ بشیر، اب ہم آزاد ہیں، اب ہم جو دل چاہے کریں گے۔ بیوی نے نئی گاڑی کی فرمائش کی، میں نے لے لی۔ بیوی نے آئی فون کا کہا، میں نے لے دیا۔ ایک دن بھائی گلی سے گزر رہا تھا، میں اگنور کر کے جانے لگا۔ بھائی نے آواز دی، چھوٹے کیا بات ہے پتر، گھر میں دیوار کیا اٹھی، تو نے بات کرنا بھی چھوڑ دیا۔ میں نے جان چھڑاتے ہوئے کہا، کچھ نہیں بھائی، بس جلدی میں تھا۔ بھائی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، پتر خیال رکھا کر اپنا اور فضول خرچی نہ کیا کر۔ میں اگنور کر کے چلا گیا۔ میں انجان تھا بھائی کے حالات سے۔ بھائی کے چھوٹا بیٹا بہت بیمار تھا۔ بھائی کے حالات بھی ایسے نہیں تھے کہ اس کا اچھے سے علاج کروا سکتا۔ دوسری طرف میں جس کے پاس لاکھوں روپے تھے، میں انجان تھا بھائی کے حالات سے۔ ایک دن بھائی مجھے کہنے لگا، بشیر کچھ پیسے چاہیے تھے۔ میں نے غصے سے کہا، بھائی ایک تو آج کل کام نہیں چل رہا دکان کا، اوپر سے تو مانگنے آ گیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میری بیوی نے بھی میری تائید کی، اچھا کیا جو انکار کر دیا، خود کمائے نا۔ ایک سال گزر گیا، میں بھائی کے گھر نہیں گیا تھا۔ بھائی کے حالات بہت خراب ہوتے گئے۔ میں انجان تھا، غربت کا یہ عالم تھا کہ بھائی نے کسی سے ادھار لیا ہوا تھا، ادھار والا گھر آیا، بھائی کو گالیاں دی، بہت بے عزت کیا۔ محلے والوں نے بتایا مارا بھی تھا ان لوگوں نے۔ دوسری جانب بھائی کا بیٹا موت سے لڑ رہا تھا۔ میرا دل تڑپا تو تھا، لیکن میری بیوی نے مجھے روک دیا۔ ہم کیوں یہ مصیبت اپنے گلے میں ڈالیں؟ میں بھی رک گیا۔ پھر بھائی کا بیٹا فوت ہو گیا۔ بس ناک رکھنے کے لیے بھائی کے پاس گیا، جھوٹا دلاسا دیا اور گھر لوٹ آیا۔ بھائی وقت سے پہلے بوڑھا ہو گیا تھا، داڑھی بھی سفید ہو گئی تھی۔ میرا کاروبار عروج پہ تھا۔ پھر ایک دن کچھ یوں ہوا کہ میری دکان پر ڈکیتی ہو گئی۔ چور سب کچھ چھین کر لے گئے اور جاتے ہوئے مجھ پر فائرنگ بھی کر گئے۔ گولیاں میرے سینے میں اور ایک پیٹ میں لگی تھی۔ میں موت کے بالکل قریب تھا۔ بازار کے لوگ اکٹھے ہو گئے، مجھے ہسپتال لے گئے۔ میری 6 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ میں مرنے سے پہلے اپنے بچوں کا سوچنے لگا، ان کا کیا ہوگا؟ میرے بچوں کو کون سنبھالے گا؟ میری 6 بیٹیاں، ان کا کون سہارا بنے گا؟ میری بند ہوتی آنکھیں، اندھیرا چھانے لگا۔ جب ہوش آیا تو میرا بوڑھا بھائی میرے پاس بیٹھا تھا۔ میرے بچے بھی پاس ہی بیٹھے تھے۔ میں نے آنکھ کھولی، ہاتھ ہلانا چاہا، لیکن میرا جسم سن ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے بہت سی نسیں کٹ گئی ہیں، اب وقت لگے گا ٹھیک ہوتے ہوتے۔ میں اب چل بھی نہیں سکتا تھا، نہ اٹھ سکتا تھا، صرف دیکھ اور سن سکتا تھا۔ میں ایک زندہ لاش تھا۔ میں بھائی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ بھائی نے جیب سے پیسے نکالے، ڈاکٹر کے دیے، یہ لو، پورے 4 لاکھ ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا اب آپ ان کو گھر لے جائیں اور میڈیسن دیتے رہیں۔ میرے بچے بھوکے بیٹھے ہوئے تھے۔ بھائی نے میری بیوی کو آواز دی رانی کچھ پکا بچوں کے لیے، بچوں کو بھوک لگی ہے۔ بیوی خاموش تھی۔ بھائی نے اپنی بیوی کو کہا کل یہ دیوار توڑ دیں گے، سب ایک ساتھ رہیں گے۔ میرے 7 بچے اور بھائی کے 5 بچے۔ میری بیماری سب کی ذمہ داری بھائی کے کندھوں پہ آ گئی تھی۔ میری بیوی رو رہی تھی کہ بچوں کا کیا ہوگا۔ میں دلاسا دینا چاہتا تھا، لیکن جسم میں حرکت نہیں تھی۔
اتنے میں بھائی آیا، جیب سے 20,000 روپے نکالے۔ کڑیے یہ لے 20,000 روپے، بچوں کی اسکول کی فیس اور اپنی ضروریات پوری کرنا، پریشان نہ ہونا، بالکل بھی۔ میں تیرا بڑا بھائی نہیں، تیرے باپ جیسا ہوں، بس بشیر کو وقت پہ دوائی دیتی رہنا۔ بھائی نے میرے علاج کے لیے اپنی گائے بھینسیں بیچ دیں، روز شام کو میرے پاس آتا، میرے جسم کی مالش کرتا، بچوں کو گود میں بٹھا کر پیار کرتا۔ بھائی بوڑھا ہو چکا تھا لیکن ہمت نہیں ہارا تھا۔ مجھے بستر پر پڑے 5 سال ہو گئے تھے، بچے جوان ہو رہے تھے۔ ایک دن بھائی میری شیو کر رہا تھا، میری نظر ان کے ہاتھوں پر پڑی، ہاتھوں پہ چھالے تھے۔ بھائی نہ جانے کون سا ایسا کام کرتا تھا کہ ہاتھ زخمی ہو چکے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخر اپنا خون اپنا ہوتا ہے، آخر بھائی بھائی ہی ہوتا ہے۔ میں بھائی کے ہاتھ چوم لینا چاہتا تھا، میں بھائی کو سینے لگانا چاہتا تھا۔ اتنے میں میری بڑی بیٹی پاس آ کر بولی، بڑے پاپا مجھے کالج کی فیس دے دیں، کل میری آخری تاریخ ہے۔ بھائی نے سر پہ ہاتھ رکھا، اچھا میری تھی رانی، میں شام کو لا دوں گا تم کو پیسے۔ بھائی نے جوتا پہنا، تیز قدموں سے باہر کی جانب چل دیا۔ بھائی کا ٹوٹا ہوا جوتا، پھٹے پرانے کپڑے، میں چیخ چیخ کر رونا چاہتا تھا لیکن جسم میں طاقت نہیں تھی۔ پھر آخر 7 سال بعد میں ٹھیک ہونے لگا اور چلنے پھرنے لگا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا بھائی آخر بھائی ہوتے ہیں۔ نہ جھگڑا کرو آپس میں، زمین جائیداد سب پل بھر میں خاک ہو جاتا ہے، صرف ساتھ نبھاتے ہیں تو رشتے۔ ہم غرور اور دولت کے نشے میں رشتوں پہ تھوک دیتے ہیں، لیکن باخدا جب بے بسی کی انتہا ہوتی ہے پھر بھائی طاقت بن کر ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نفرتیں مٹا کر محبتوں کے دیے جلا لو نا، اپنے بھائی سے ناراض ہو تو صلح کر لو نا، اس سے بڑا کوئی نیک عمل نہیں۔ بھائی کے گھر ضرور جایا کرو، چاہے کچھ نہ دو، ایک دوسرے کے حال احوال پوچھ لیا کرو، یہ وہ رشتے ہیں جو دھوپ کی آگ میں سایہ بن جایا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی تو اسے لائک کریں اور آفیشیل کہانی سینٹر چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔